حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مسلمان بوڑھا کالے خنزیر سے بھی بدتر ہے اور میری شفاعت سے محروم رہے گا، اور 3 بار فرمایا کہ یہ شخص جہنمی ہے، جہنمی ہے، جہنمی ہے۔ فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ ایسا شخص بڑھاپے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اکثر اپنا دربار ہواؤں میں لگاتے تھے۔ آپ کے دربار میں پرندے، جنات اور اندھے کی مخلوقات بھی حاضر ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کئی دنوں تک آپ کا دربار ہوا میں معلق رہا اور ہواؤں کے بہاؤ کے ساتھ دور دراز کے ایک سمندر پر جا پہنچے۔ قدرت کے عالیشان نظارے دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی اور عظمت بیان فرما رہے تھے کہ وہی نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے سلیمان، اگر میری قدرت کا ایک حیران کن نظارہ دیکھنا چاہتے ہو تو سمندر کے اندر دیکھ سکتے ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً سب سے طاقتور جن کو حکم دیا کہ فوراً سمندر کے اندر جائے اور اندر کا پورا نظارہ دیکھ کر منظر مجھے واپس آ کر بیان کرے۔ جس نے واپس آ کر بتایا کہ میں نے سمندر کے اندر ایک ایک کونا چھان مارا، لیکن سوائے آبی مخلوقات کے میں نے کوئی غیر معمولی منظر نہیں دیکھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وقت کے درویش اپنے خاص مشیر آصف بن برقیہ کو حکم دیا کہ آپ اپنے علم کی طاقت سے سمندر کے اندر کے حالات سے مجھے آگاہ کریں۔ کچھ دیر کے بعد حضرت آصف بن برقیہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میں نے سمندر میں ایک عجیب منظر دیکھا ہے کہ ایک مسجد جو دنیا کے قیمتی ترین ہیروں اور جواہرات سے مزین ہے، اس مسجد کے اندر ایک شخص کھڑا نماز ادا کر رہا ہے۔ پھر حضرت آصف بن برقیہ نے عرض کیا کہ اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں وہ مسجد اس شخص سمیت سمندر سے باہر لا کر آپ کے سامنے کر سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے اجازت پانے کے بعد حضرت آصف بن برقیہ نے وہ مسجد اس کے اندر موجود شخص کے ہمراہ لا کر سمندر سے باہر فضا میں معلق کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب مسجد کا منظر دیکھا تو بے سختہ اللہ کی عظمت اور رفعت بیان فرمانے لگے اور حیرت کا اظہار فرمایا کہ زیر سمندر ہونے کے باوجود بھی اس مسجد کے کسی در و دیوار پر پانی کا کوئی نشان موجود نہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے عبادت گزار بندے کو دیکھا تو وہ بھی پانی کی تری سے بالکل پاک تھا۔ اس شخص نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً آپ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا، آپ کو سلام کیا اور عرض گزار ہوا کہ اے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، اللہ نے آپ کی شان نہایت بلند و برتر فرمائی ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تمہیں یہاں اس مسجد میں عبادت کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں اللہ کے نبی حضرت یوشع بن نون کے زمانے سے یہاں اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تمہارے کس عمل نے تمہیں اس مقام پر پہنچایا؟ اس نے عرض کی کہ میں نے 100 سال تک اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت پورے دل و جان سے کی۔ میرا باپ بوڑھا اور چلنے پھرنے سے قاصر تھا، جبکہ میری ماں بھی بیمار تھی کہ میں نے دونوں کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ دن رات میں نے ان کی خدمت میں مصروف رہتا۔ پھر جب میرے والد کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے مجھے دعا دی کہ میری عمر دراز ہو، اور جب میری ماں کی وفات کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے مجھے یہ دعا دی کہ اللہ مجھے ہر طرح کے شیاطین سے محفوظ فرمائے۔ تو دونوں کی دعائیں قبول ہوئیں۔ میں اسی وقت سے اس مسجد میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں۔ اللہ نے مجھے لمبی عمر عطا فرمائی اور میری عبادت گاہ کو سمندر کی تہہ میں چھپا دیا کہ یہاں تک کہ کسی قسم کے شیاطین اور جنات کا پہنچنا بھی ناممکن ہے۔ میرا رب مجھے رزق دیتا ہے جو میں کھاتا ہوں اور پھر اس کی عبادت میں مصروف رہتا ہوں، اور یہ سب میرے بوڑھے والدین کی خدمت کے بدلے ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ یہ کہہ کر اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے اجازت چاہی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے علم سے اسے پھر سے زیر زمین سمندر میں پہنچا دیا۔ بے شک بوڑھے ماں باپ کی خدمت انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں بہت اعلیٰ مقام دلوا دیتی ہے، جو مقام انسان کو اپنی عبادت اور اپنی پوری عمر کی ریاضت سے بھی نہیں ملتا۔ بوڑھے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں عرش الہی تک جا پہنچتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی عالم دین تھا، اس کا نام جلبیب تھا، اور اس کا ایک لڑکا تھا جس کا نام حباب تھا۔ یہ لڑکا حباب حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھا، نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل تھا، جو اسے دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ صرف خوبصورت نہیں بلکہ یہ لڑکا اپنے اخلاق میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا، نہایت خوش طبع، خوش مزاج اور خوش اخلاق تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اتفاق سے اس نے اپنے والد کے خزانے میں ایک صندوق دیکھا جو سرخ موتیوں سے بھرا ہوا تھا اور اس پر مشک کی مہر لگی ہوئی تھی،
اور ایسا اس لیے تھا کہ کوئی شخص اسے نہ تو کھول سکے اور نہ ہی اس کے اندر دیکھ سکے۔ اچانک ہی اس لڑکے نے اس صندوق کو دیکھا تو بڑا غضبناک ہو کر باہر نکلا۔ باپ سے وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ ایک عرصہ ہو چکا ہے آپ نے ایک چیز بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں رکھی، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے یہ صندوق ہمیشہ بند رکھا ہے، حالانکہ میرے لیے آپ کی شفقت اور محبت بہت زیادہ ہے۔ باپ نے جب بیٹے کے الفاظ سنے تو کہنے لگا کہ میرے پیارے بیٹے، اس صندوق میں نہ تو کوئی خزانہ چھپا ہے، نہ ہی ہیرے جواہرات ہیں، بلکہ اس میں تو چند اوراق ہے جس پر ایک عربی زبان میں ایک نام لکھا ہوا ہے۔ جب تم علماء کی محفل میں بیٹھ کر فاضل ہو جاؤ گے اور اس تحریر کو پڑھنے کے قابل ہو جاؤ گے اور ہر بات سمجھنے لگو گے تو ان اوراق کا مطالعہ بھی کر لینا۔ ابھی تم ایسا نہ کرنا کیونکہ ابھی تم بچے ہو، ناپختہ ذہن ہو، اور یہی وجہ ہے کہ اس صندوق کا راز میں نے جان بوجھ کر تم سے پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ حباب اپنے والد کی یہ باتیں سن کر خاص مطمئن نہ ہوا، اور ایک روز جب جلبیب کسی ضروری کام میں مصروف تھا تو بیٹے حباب نے موقع غنیمت جانتے ہوئے سوچا کہ آج اس صندوق والے راز سے پردہ ہٹا ہی دیتا ہوں، اور اسے کھولنے میں مشغول ہو گیا۔ یہی وہ صندوق تھا کہ جس کے لیے رازداری سے کام لیا جا رہا تھا۔ حباب نے اس کی مشق سے لگی ہوئی مہر کو توڑ ڈالا اور دل میں تصور کر رہا تھا کہ اب جب میں صندوق کو کھولوں گا تو اندر سے چمکتے دمکتے ہیرے جواہرات میری آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ لیکن اس نے انتہائی تجسس کے عالم میں جیسے اس صندوق کا ڈھکن اوپر اٹھایا تو نور کی ایک شعاع اس صندوق سے نمودار ہوئی، اور وہ نور ایسا روشن تھا کہ اس کے سامنے کمرے میں جلتے ہوئے چراغ کی روشنی ماند پڑ گئی۔ اس صندوق کے اندر حباب کو 2 سفید اوراق دکھائی دیے، اور ان اوراق پر کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ کلمہ طیبہ کے بعد نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ لکھے ہوئے تھے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبرو پیوستہ یعنی بھویں ایک دوسرے سے ملی ہوں گی، داڑھی مبارک گھنی ہوگی۔ جس شخص کو بھی ان کا زمانہ میسر ہو جائے تو لازم ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں غور سے سنے۔ آپ کا کلام قرآن ہوگا اور آپ کا دین اسلام ہوگا، اور وہ تمام انسانوں کو ایک خدا وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی دعوت دے گا اور اپنے مخالفین سے نہیں ڈرے گا۔ جیسے حباب کی نگاہ ان اوراق پر لکھی ہوئی تحریر پر پڑی تو اس کے دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نے گھر کر لیا۔ اس نے ان اوراق کو اپنی آنکھوں اور ماتھے پر ملا، چوما اور کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش میں جان سکتا کہ آپ خاکی ہیں یا نوری، آسمان پر ہیں یا زمین پر، دریاؤں میں رہتے ہیں یا جنگلوں میں۔ پھر اس نے اپنی معرومی اور سوگواری کا اس انداز سے اظہار کیا کہ بے ہوش ہو گیا، اور چند لمحوں کے بعد اس کی والدہ بھی اس کمرے میں آن پہنچی۔ بیٹے کو بے ہوشی کے عالم میں دیکھا تو حیران رہ گئی، فوراً اس کے باپ کو بلایا۔ باپ نے جب اپنے پیارے بیٹے کو اس حالت میں دیکھا تو اس کے چہرے سے اپنا چہرہ ملنے لگا، ماتھے کو چومنے لگا اور رو رو کر اپنے بیٹے کے بے ہوشی پر حسر و غم کا اظہار کرنے لگا۔ جب وہ خوبرو نوجوان لڑکا ہوش میں آیا، اپنے والدین کو اپنے سرانے پریشان اور غم زدہ پایا تو ایک دم غصے کے انداز میں اپنے والد سے کہنے لگا، اے میرے والد محترم، تم میری آنکھوں کی روشنی نہیں دیکھتی، اور تم بڑے بڑھاپے کے باوجود بھی اس رحمت عالم سے مستفید نہیں ہوئے کہ آپ تو مجھے بچپن ہی سے کفر و شرک کی تعلیم دیتے ہیں، اور آپ نے مجھے تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیشہ محروم رکھا۔ جب آپ نے اپنے خود ساختہ خداؤں کے بے حرمتی والے الفاظ بیٹے کی زبان سے سنے تو غصے سے پاگل ہو گیا، بیٹے کو بالوں سے پکڑا اور زمین پر دے مارا اور زور زور سے اپنے بیٹے کو پیٹنے لگا۔ جب جوان بیٹے پر باپ کو ظلم حد سے تجاوز کر گیا تو وہاں اتفاق سے ایک اللہ والا آن پہنچا جس کا نام حی بن اخطب تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ باپ بیٹے پر ظلم کیے جا رہا ہے، پاگل ہو رہا ہے، تو انہوں نے باپ کو منع کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کسی صورت بیٹے کو سزا دینے سے نہ رکتا تھا۔ کچھ دیر میں وہاں کافی لوگ اکٹھے ہو گئے، اور جب لوگوں نے باپ سے بیٹے کا تصور پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ قصور تو اس کا قتل کیے جانے کے لائق ہے، اور جب تک میں اس کو قتل نہ کر دوں میں اس کو یوں ہی مارتا رہوں گا۔ اس نے بتایا کہ یہ اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے، اپنے دین کی بے حرمتی کر چکا ہے اور دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول کر چکا ہے۔ مشرک لوگوں نے باپ کو سمجھانے کی بجائے اس کے بیٹے کو سمجھانا شروع کیا کہ اے بیٹے، دور دراز سے لوگ ہم سے علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، لوگ ہماری اتباع کرتے ہیں، لیکن
تمہیں کیا ہوا کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں پڑ گئے ہو؟ اس کا دین چھوڑ دو اور اپنے باپ دادا کے دین پر قائم رہو۔ یہ تمام باتیں سننے کے بعد جوان بیٹا حباب کہنے لگا کہ میں نے بہت غور و فکر کی ہے اور میں پوری سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صراط مستقیم کو اپناؤں گا، کہ میں ان پر ایمان لا چکا ہوں۔ لوگوں نے اسے بہت نصیحتیں کی اور الٹی سیدھے باتیں بھی سمجھائیں، لیکن وہ نوجوان اپنے نیک ارادے پر ڈٹا رہا۔ ان یہودی مشائخ نے کہا کیونکہ یہ لڑکا ناز و نخرے میں پلا بڑا ہے اور یہ زندگی کے حقیقی مسائل کو تکلیف کے احساس سے ناآشنا ہے۔ ناظرین کرم، سنن ابن داؤد میں یہ واقعہ ان الفاظ میں تحریر ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جاؤ اور سودا لے کر آؤ۔ وہ گیا اور جب وہ لڑکا راستے سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ مبارک پہ اس لڑکے پر پڑی۔ اس حسین و جمیل لڑکے نے جب حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظارہ کیا تو دل تھام کر وہیں اسی جگہ بیٹھ گیا اور بیٹھے بیٹھے وہاں اسے کافی دیر ہوگی۔ ادھر اس لڑکے کا باپ اس کے انتظار میں کبھی گھر کے اندر جاتا اور کبھی باہر۔ لڑکے کے انتظار میں سورج غروب ہو گیا اور مغرب کی نماز بھی ہو گئی۔ جب رات میں وہ لڑکا واپس گھر لوٹا تو باپ نے پوچھا کہ ارے نادان، تو نے واپس آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ باپ اس پر غضبناک ہوا کہ تو کتنا نادان اور پاگل ہے کہ میں نے کہا تھا کہ جلدی آ جانا، لیکن تم نے آنے میں اتنی دیر کر دی۔ میں نے تمہیں سودا لینے بھیجا تھا اور تم خالی ہاتھ ہی واپس لوٹ آئے ہو۔ پھر جب اس غضبناک باپ نے غصے سے بلند آواز میں پوچھا سودا کہاں ہے تو بیٹے نے کہا کہ سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ لڑکے کے باپ نے کہا کہ کیا پاگل آدمی ہے، میں نے تجھے سودا لینے بھیجا تھا، سودا تمہارے پاس ہے نہیں اور کہتے ہو کہ میں سودا خرید چکا ہوں۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جان میرا یقین کریں کہ میں سودا خرید کر آیا ہوں۔ باپ بولا کہ پھر دکھاؤ وہ سودا کہاں ہے۔ بیٹے نے کہا کہ کاش تیرے پاس وہ آنکھیں ہوتی تو تجھے ضرور دکھاتا وہ سودا کیا ہے۔ اے میرے باپ، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں کیا سودا خرید لایا ہوں۔ باپ ڈانٹتے ڈپٹتے دور ہو گیا اور پھر اس کے بعد وہ نوجوان ہر روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ یہودی اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنے لڑکے سے کچھ نہ کہا۔ کچھ دن کے بعد اس یہودی کا لڑکا بے حد بیمار ہو گیا، کافی دن بیمار رہا اور پھر اسے اتنی کمزوری ہوگی کہ اس لڑکے کا کروٹ بدلنا مشکل ہو گیا۔ وہ قریب المرگ تھا کہ یہودی باپ بے حد پریشان تھا، پھر بھاگا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گیا اور بولا کہ میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میں ایک یہودی ہوں اور آپ کی تعلیمات سے اتفاق نہیں کرتا، مگر میرا لڑکا آپ کو دل دے بیٹھا ہے، وہ قریب المرگ ہے اور آپ کو رات دن یاد کرتا رہا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اپنے اس دشمن کے گھر میں تشریف لا کر اپنے عاشق کو ایک بار دیکھ لیں؟ کیا یہ میری آرزو پوری ہو جائے گی کہ میرا وہ لڑکا مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لے، کیونکہ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا سوائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو فوراً فرمایا کہ چلو چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور باقی صحابہ کو جو بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے سب کو ساتھ لیا اور فوراً اس کے گھر کی جانب چلنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس یہودی کے گھر پہنچے تو اس لڑکے کی آنکھیں بند تھی۔ آپ نے اس لڑکے کے پیشانی پر اپنا دست اقدس رکھا تو لڑکے کی آنکھیں کھل گئیں، جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جس میں طاقت آ گئی ہو، جیسے ناتوانی میں جوانی آ چکی ہو۔ اس کی آنکھیں کھلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑی، اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی، اس کے لب کھل گئے اور اس کے مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بس اب تم کلمہ پڑھ لو۔ وہ لڑکا اپنے باپ کا منہ دیکھنے لگا تو یہودی بولا کہ میرا منہ کیا دیکھ تو، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہتے ہیں کر لو۔ لڑکا بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بس تم کلمہ پڑھو، میں جانوں اور جنت جانے، تم میرے ہو جاؤ کیونکہ جنت بھی تو میری ہی ہے، تمہیں جنت میں لے جانا میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا اور جب اس کے منہ سے نکلا محمد رسول اللہ تو اس کے جسم سے اس کی روح بھی نکل گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہوئی اور لب خاموش ہوئے۔ یہ پورا منظر دیکھ کر اس لڑکے کا باپ یہودی کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا کیونکہ میں یہودی ہوں اور آپ مسلمان ہیں۔ اب اس لڑکے نے اسلام قبول کر لیا ہے، لہٰذا اب آپ اس لڑکے کو لے جائیں کیونکہ اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے۔
آپ کا شان نبوتی سے اس کا جنازہ اٹھے تب بھی اس کی عزت ہے، لے جائے اس کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر صدیق اٹھاؤ اس کو، عمر اٹھاؤ، عثمان آگے بڑھو، بلال آؤ تو صحیح، علی ذرا کندھا دو، اس کو سب اٹھاؤ۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے اس اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا، اس اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ناظرین ذرا سوچیں کہ اس عاشق کی میت کا کیا ہی مقام ہوگا کہ جس کو حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی جیسے عظیم المرتبہ کندھا دے رہے ہوں، جبکہ آگے آگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں کافی دیر کے لیے کھڑے رہے۔ صحابہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے اور پورا قدم مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ جب کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر تشریف لے کر آئے تو چہرے پر تھوڑی زردی چھائی ہوئی تھی، تھکن محسوس ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے قبر کے اندر پورا پاؤں کیوں نہ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجوں کے بل کیوں چل رہے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس قبر کے اندر بہت ہی زیادہ تعداد میں فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پاؤں وہاں رکھتا تھا۔ قبر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ تھی اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں پڑ جائے۔ پھر صحابہ نے دوبارہ عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر کیوں تشریف لے گئے؟ ہمیں فرماتے ہم چلے جاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس لڑکے سے بولا تھا کہ تیری قبر کو جنت کا باغ بناؤں گا، تو اس لیے اس کی قبر کو جنت بنانے کے لیے اس کی قبر کے اندر چلا گیا تھا۔ پھر سے عرض کیا گیا کہ پھر حضور آپ اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ فرمایا تھکا ہوا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حور اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، اسی وجہ سے تھک گیا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا بوڑھا بھی ہے کہ جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ صحابہ کرام عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بدبخت بوڑھا کون ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بوڑھا زانی ہے، یعنی وہ شخص جس کی عمر زیادہ ہو چکی ہو اور وہ بدکاری کرے یعنی بڑھاپے میں زنا کرے، تو ایسے بوڑھے سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے آخر میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو زنا کو معمولی سمجھیں گے، قیامت کے دن ان کی عورتیں لباس پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی، فرشتے ان پر لعنت کریں گے کیونکہ وہ ملعون ہے۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے کہ رات کو مجھے 2 فرشتے لے کر گئے اور میں نے دیکھا کہ کچھ مرد اور عورتیں تندور نما گڑھے میں ننگے ہیں، اوپر سے تنگ اور نیچے سے وسیع، اور ان کے نیچے آگ جلائی جا رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون شخص ہیں؟ کہا گیا یہ زانی مرد اور زانیہ عورتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زنا بہت بڑا گناہ ہے اور اس کے قریب بھی مت بڑھو، یہ گناہ کبیرہ ہے اور ایسوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔